اب ماضی میں تو ہم یہ سنتے رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں، ابھی شہباز بھی یہ بات کر رہے تھے بریک میں کہ فارورڈ بلاک بنائے جاتے تھے اپوزیشن میں، لیکن ابھی تو حکمران جماعت میں فارورڈ بلاک بن رہے ہیں۔ اور فارورڈ بلاک اس لیے بن رہے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے پیسے پیسے، مجھے فنڈز چاہیے۔ جہانگیر ترین صاحب کے جو ساتھ تھے لوگ، انہوں نے بھی یہی کہا، ہماری مرضی کے آفیسر، ہماری مرضی کی بھرتیاں اور ہمیں پیسے۔ اور اب ایک اور گروپ جو ہے اس نے بھی اپنی پارٹی کی، اور اس میں دیکھ رہا تھا غضنفر عباس چینا، شہاب الدین، انہوں نے بھی وہ جو ڈپٹی سیکٹری ایک لگائے گئے تھے مطالبات ریسیو کرنے کے لیے ناراض لوگوں کے، انہوں نے بھی ایک اپنا عشائیہ دیا، گروپ بنایا، اور انہوں نے کہا جناب یہ گنگا بہہ رہی ہے، سب ہاتھ دھو رہے ہیں، ہم کیوں محروم رہے، ہمیں بھی فنڈز چاہیے، فنڈز۔ شہباز ایک تو اس ساری صورتحال پر تبصرہ کرے، اور دوسرا آپ یہ بتائیے کہ یہ جو راجہ ریاض صاحب کہتے ہیں کہ وزیراعظم سے ملے علی ظفر، اور وہاں پر خالد خان صاحب بھی تھے اٹارنی جنرل جو ہیں، اور شہزاد اکبر صاحب بھی تھے۔ علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، ابھی میں نے رپورٹ لکھی ہی نہیں۔ یہ کیا ہے سارا معاملہ؟ کیا آپ کے پاس کنفرم کیا اطلاعات ہیں؟ سمجھ صاحب پہلے اس پہ بات کریں، یہ جو نیا فارورڈ بلاک بنا ہے، آپ نے درست کہا کہ پہلی بار حکومتی جماعت کے اندر فارورڈ بلاک بن گیا ہے، اور ابھی تو 11 کو وفاق کا بجٹ آئے گا، اس کے بعد پنجاب کا آئے گا، تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ شاید ساؤتھ کے بعد کوئی سینٹرل کا بھی فارورڈ بلاک بن جائے۔ یعنی کہ 15 ارکان اسمبلی ہیں، یہ شہاب الدین ہیں، چینا ہیں، بندیشہ ہیں، انہوں نے ایک عشائیہ کیا، اور اس عشائیے میں انہوں نے کہا کہ جی بہت سے لوگوں کو نوازا جا رہا ہے، اور کیوں نہ بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیں۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عثمان بزدار صاحب سے فوری طور پہ ملا جائے گا بجٹ سے پہلے، اور ان کے سامنے اپنے مطالبات رکھے جائیں گے۔ مطالبات کیا ہیں جو ہمیشہ ایم پی ایس کے ہوتے ہیں؟ ایک تو وہ جو ڈپٹی سیکرٹری کو لگایا گیا ایوان وزیر اعلیٰ میں، خاص طور پہ ان مطالبات کے لیے کہ وزیر اعلیٰ سے درخواست کریں گے کہ ہم بھی اپنی ترقیاتی اسکیم جو ہیں وہ ان کو دیں تاکہ ہمیں بھی فنڈز ملیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا جو بڑا مطالبہ تھا، یہ جو ترین گروپ کے ایم پی ایس جو ملے تھے، انہوں نے کہا تھا جی پنجاب اور محکمہ مال، یعنی کہ جن محکمہ میں پیسہ ہے ان کی جو بھرتیاں ہیں، جو ٹرانسفر ہیں، وہ اختیار ہمیں دیا جائے، ہماری مرضی کے بغیر نہ کیا جائے۔ جن حلقوں میں ہم موجود ہیں، ہماری مرضی کے بغیر ایس ایچ او نہ لگے، ہماری مرضی کے بغیر محکمہ مال کے افسران نہ لگیں۔ تو یہ اس طرح کے مطالبات یہ 1-2 روز میں وزیر اعلیٰ کے سامنے رکھنے لگے، اور ممکنہ طور پہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ اگر اس سے پہلے وزیر اعظم کی بھی اگر دورہ لاہور ہوا، شاید ان سے بھی ان کی ملاقات ہو جائے، اور یہ اپنی معاملات جو ہیں، جو مطالبات ان کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری بات جو آپ نے ترین صاحب والی بات کی، میرے ذرائع بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں ابھی تک علی ظفر صاحب نے مکمل رپورٹ تو نہیں، لیکن کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جس پر انہوں نے جو 2 ہفتے قبل، کیونکہ کل میں آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ بتا رہا ہوں، میری ترین صاحب سے بات ہوئی ہے، میں نے ان سے پوچھا آپ کے علی ظفر سے کب ملاقات ہوئی؟ انہوں نے کہا جی میری 2 ہفتے قبل لاہور میں ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں جو چیزیں وزیر اعظم نے ذمہ داری لگائی تھی علی ظفر کی، تمام باتیں انہوں نے 2 ہفتے قبل جہانگیر ترین سے پوچھی ہیں، اور انہوں نے مکمل رپورٹ نہیں، کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو انہوں نے وزیر اعظم سے ڈسکس کیے ہیں، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان پوائنٹس کے مطابق جہانگیر ترین بہت حد تک ان کے لیے پازیٹیو رسپانس مل سکتا ہے۔ لیکن شہزاد اکبر جو کہ جہانگیر ترین کے شروع سے ہی خلاف تھے، اور جہانگیر ترین کا بھی آپ کو پتہ ہے مطالبہ تھا کہ وہ شہزاد اکبر کے بارے میں کھل کر تو نہیں بولے، لیکن وہ بول چکے ہیں کئی جگہوں پر، ایسے کہ وزیر اعظم کے کچھ مشیر ہیں جن کو وزیر اعظم کو سمجھانا پڑے گا، تو وہ شہزاد اکبر نے ان کی مخالفت کی۔ وزیر اعظم نے، ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ دلائل شہزاد اکبر سے مانگے تھے، کیونکہ ایف آئی اے شہزاد اکبر کے انڈر ہے، اور وہ اس وقت چونکہ وہ داخلہ کے اور احتساب کے مشیر ہیں، تو ان سے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ آپ اس حق میں جو ہیں وہ دلائل دیں۔ تو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل کو یہ کام سونپا گیا ہے، وہ اس وقت اس معاملے پر ریفری ہیں۔ تو اب جو علی ظفر جو کہ کچھ پوائنٹس انہوں نے ڈسکس کیے ہیں، جب وہ مکمل رپورٹ دیں گے تو اس پہ معاملے میں جو فیصلہ ہے وہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ اس پر اٹارنی جنرل نے کرنا ہے۔ لیکن ابھی تک جو راجہ ریاض کا دعویٰ ہے، جہاں تک، کیونکہ فل رپورٹ نہیں ہے، کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جن پر ترین صاحب کو لگتا ہے ایسا ہے، ان کو کہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شاید ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن سر ذرائع کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ رپورٹ یہ مکمل ہی نہ ہو، کیونکہ اگر یہ رپورٹ مکمل ہوتی ہے اور جس طرح کا کلیم کیا جا رہا ہے، تو تحریک انصاف کا جو احتساب کا بیانیہ ہے، تو کچھ لوگ پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ منظر عام پر آ گئی تو اس سے پارٹی کو نقصان ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ اگر جہانگیر ترین کو کلین چٹ مل گئی تو ایک تاثر یہ جائے گا کہ ڈیل ہو گئی ہے۔